ہمارے معاشرے میں ماں کی مظلومیت کی درد بری داستان ہے۔ یہ اس ماں کی داستان غم ہے جس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ ماں جس کو شریعت نے اولاد کی خدمت کے حصے کا حقدار بنایا ہے، وہ ماں جو رات دن تکلیف برداشت کر کے اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ آج اس کی بے بسی دیکھی اور سنی نہیں جاتی۔ موجودہ دور میں کوئی خوش قسمت بیٹا ہوگا جو سر پر روزگار اور شادی شدہ ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتا ہوگا۔ دنیا میں ہر مزدور، ہر ضیاء، ہر ڈاکٹر، ہر وکیل، غرضیکا سوسائٹی کا ہر کرندہ، درزی، چوکیدار، بنگی اپنی اجرت کا پہلے حصہ کرواتا ہے۔ یہ لوگ باعزت مہانے اور زینے وصول کرتے ہیں، لیکن مقررہ وقت میں اپنے فرائض ادا کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں مزدور کا ایک ایسا جوڑا جو شبانہ روز آپ کی چار دیواری کے اندر رہتا ہے۔ خالق ارض السما نے ایک کا نام والد اور دوسرے کا نام والدہ رکھا ہے۔ آپ کے گھر کا سب سے بڑا مزدور 24 گھنٹے آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی آپ پر نچھاور کرنے والا صبح سویرے گھر سے نکل کر کارخانے میں، دفتر میں، دکانوں پر، کھیتوں میں اور ٹوکریاں اور کدارا لے کر چلاتی دھوپ اور شدید سردی میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھانے والا آپ کا باپ ہے، اور مہینوں تک اپنے پیٹ میں لیے پھرنے والی ولادت کی جان کنی چھیلنے والی آپ کی دایا حکیم دوبن اور آپ کے ہر وقت بلائے لینے والی آپ کی والدہ ہے۔ اس کی وفاداری پر اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قبول کیجیے۔ اگر قیامت کے علاوہ اور کوئی حادثہ ان کی جانثار میں تذلیل پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے تو اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن انسانی معاشرے میں اس مزدور جوڑے کو اجرت نہیں ملتی، بلکہ اس کی ڈانٹ پلائی جاتی ہے، اور آسمان کے نیچے کوئی عدالت نہیں جہاں اس کی حق رسی کے لیے کوئی زبان کھولے۔ عقل کے اندھے عالم سلفی کی ترقی کو ترقی اور مقصود حیات سمجھنے لگے ہیں، اور عالم علوی سے کلیتاً بے خبر ہیں۔ ملکیت کے دور اوصاف سے قاصر مگر بہیمیت کے تمام اوصاف بد سے متصف احمقوں نے عجب معیار ترقی تجویز کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ معاملات میں بہتی قوتوں کا اس قدر غلبہ و استیلاء ہے کہ ہم لوگ اپنے اغراض و شہوات سے اندھے ہو کر اپنے محسنوں پر بھی دانت تیز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بلا ان دیکھی ہستی ہے، مگر والدین کا جوڑا تو دیوانہ وار خدمت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہی ہے۔ نوجوان جو اپنے بچپن کے واقعات فراموش کر چکا ہے، آخر اندھا تو نہیں ہے، اپنی بیوی کو بچوں کی پرورش کرتے ہوئے دن رات دیکھتا ہی ہے، اور پھر آپ بھی ہر دکھ سکھ میں شریک حال رہتا ہے۔ ہائے ہائے، پھر یہ قسمت کا مارا بیوی پرست، اللہ کا دشمن، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کیوں نہیں سوچتا کہ میری بیوی اور بچے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لذیذ سے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، میں ہر طرح کے سائے سے رہتے ہیں، مگر میرے پرورش کرنے والے والدین وجہ تخلیق ہوتے ہیں۔ یعنی میرا باپ جو اپنے گاڑے پسینے کی کمائی میری خوشنودی کے لیے کھلونوں اور مٹھائیوں میں صرف کر دیتا تھا، اور میری ماں جو ایک وقت میں دایا بھی تھی، دوبن بھی تھی، باورچن بھی تھی، وزن بھی تھی، خادمہ بھی تھی، اور ہر لمحہ حیات میں دعا گو بھی تھی، آج ایک علیحدہ گھر میں یہ دونوں بے کسی اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان پر عرصہ حیات تنگ ہے، اور وہ باجرہ اور جوار کی خشک روٹی کھاتے ہیں، اور میں اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر ٹوسٹ، چائے، گوشت، سبزیاں، حلوہ، پلاؤ، قورمہ اور پھل کھاتا ہوں۔ کاش یہ بد نصیب عیاش نوجوان کبھی ایک لمحے کے لیے غور کرتا کہ میرے ماں باپ کدھر کے پھٹے پرانے کپڑے، بصری جوتا، کمزور اعضاء، ہاتھوں میں ریشہ، چہرے پر سیاہ داغ اور جڑیاں، اور ادھر ماں کی بنیائی کمزور کمر میں گبڑا پن، بالوں میں سفیدی، عقل میں اختلاط اور اختلال، مگر وہ بیچارہ اسی حالت میں مزدوری کر کے شام کو تھکا ہارا چند دام لے کر گھر آتا ہے، اور میری بڑھیا ماں اپنے اپاہج ہاتھوں سے اور لرزتی ہوئی ٹانگوں سے گھر کا کام کاج کرتی پھرتی ہے۔ حضرات، آئیے میرے ساتھ چند قدم اور چلیے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے اپنی آغوش محبت کا 5 لڑکے اور 1 لڑکی کو پالا، تربیت کی تمام کفتین برداشت کی، جوان ہو گئے تو سب کی شادیاں کی، اب اس کے کم از کم 30 یا 35 پوتے پوتیاں
اور نواسے نواسیاں ہیں، مگر یہ سب جدا ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اکیلے گھر میں رہتی ہے، نہیں باہر حویلی میں چارپائیوں کے لیے تھی زندگی بسر کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ چہرہ چھڑیوں سے بڑا پڑا ہے، ہاتھ ریشے سے کانپ رہے تھے، خود ہی آٹا گوندتی ہے، پکاتی ہے، ہنڈیا کیا پکائے گی، اور پھر 2 وقت نہیں پکاتی بلکہ صبح کو پکایا اور وہی رات کو کھا لیتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ محسنہ کائنات کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے مجھ سے مت پوچھو، یہ مائی زینب ہے، جوانی میں ہی رانڈ ہو گئی تھی، کافی زمین کی یہ مالکہ بھی ہے، 4 لڑکے ہیں جو اب اپنے اپنے گھر میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے 2 پوتیوں اور پوتوں والے ہو چکے ہیں، مگر زینب کا کوئی گھر نہیں۔ بہو بیٹے زمین اور گھر پر قبضہ ہے، اور اس کا دماغ متحل ہے، بازاروں میں پھرتی ہے، گھر میں آتی جاتی ہے، اگرچہ اتنا انتہا درجے کی کمزور ہے مگر ابھی چلتی پھرتی ضرور ہے، مگر یاد رہے بے بسی اور کم سری کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ میں قرآن حکیم کے مصفروں سے عرض کرتا ہوں، وہ نوجوان جو والدین کی جائیداد پر قبضہ عیش و عشرت میں مستغرق اور والدین پر صبح شام فاقوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے، والدین کی حیثیت بنگیوں کی سی نظر آتی ہے، ماں جائی بہنوں کو اور اپنے پیدائشی گھر کو دیکھے برسوں گزر چکے ہیں، کیا یتیموں کا ظلم و ناانصافی سے مال کھانے والوں سے ان باغی و طاغی نوجوانوں کو رنگ ریلیاں غضب و قذاقی کی کم غمازی نہیں کر رہی ہیں؟ کیا یہ لوگ محسن کشی کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق نہیں بنا رہے؟ کیا ان کے تنوالے جہنم کے خاردار کانٹے کھانے کا پتہ نہیں دے رہے؟ اور کیا یہ ظالم عذاب سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ابھی وقت ہے تو توبہ کریں اور والدین کی خدمت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کریں، نجات کا یہی صورت ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔